ایک ہے نرم لہجے کا مطلب کہ مسئلے کو چھپا لینا، صحیح حقیقت بیان نہ کرنا، اسے کہتے ہیں مداہنت، یعنی مسئلے کو چھپایا گیا اور پھر بندہ کہے جی میں نے قولاً لین پہ عمل کیا ہے، وہ بندہ یہ کہے یا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، حق کو چھپائے، قرآن کو چھپائے، مسئلے کو چھپائے، یہ لوگوں کو نہ بتائے کہ نظر و نیاز کے لائق کون ہے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے اور غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے، چھپائے اس مسئلے کو، پکارے سننے والا دور و نزدیک سے صرف ہو اللہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری غائبانہ پکار کو سننے والا نہیں، جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنو نہیں سکتے، اسے وہ بیان نہیں کرتا، وہ درمیان میں سے ہو کے نکل جاتا ہے اور وہ اس کا سہارا لیتا ہے، جی کیا میں نے جی قولاً لینا، یہ قولاً لینا نہیں ہے، یہ مداہنت ہے، یہ جان بوجھ کے حق کو چھپانا، یہ کتمان ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جن کو ہم نے آیتوں کتاب کی آیتیں پہنچائیں اس کے بعد انہوں نے اس کو چھپایا، فعلیہم لعنت اللہ، ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ منبر و محراب کا وارث آدمی جو حق بیان نہیں کرتا، اس پہ پردہ ڈالتا ہے، اس پر رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس، لوگوں کی بھی لعنت، اجمعین، سب کے سب اس پر لعنت کر رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے اذا ظاہرت الفتن او قال البدع، راوی کو شک ہے کہ آپ نے الفتن کا لفظ کہا یا آپ نے بدعت کا لفظ کہا۔ اذا ظاہرت الفتن او البدع وصبت اصحابی، جب فتنے ظاہر ہونے لگے، بدعات معاشرے میں عام ہونے لگے، وصبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، جیسے اسلام آباد میں دی گئیں، جیسے کراچی کے ایک چوراہے میں دی گئیں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی، فتنے ظاہر ہو جائیں، بدعات عام ہو جائیں، میرے صحابہ کو گالیاں دینے لگ جائیں، سب کریں لوگ، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو ایک عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم کیا کرے؟ ظاہر کرے، وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ اصل یہ فتنہ ہے، یہ صحیح رستہ ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ دین میں نیا کام ہے، غلط کام ہے، اس سے بچو، صحابہ کی عظمت بیان کرے، اور وہ لوگوں کو بتائے کہ میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر پر۔ تو وہ عالم لوگوں کو بتائے، صحابہ کی عظمت بتائے، فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ عالم ایسا نہیں کرتا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ، تو ایسے عالم پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور سب لوگ لعنت کرتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اور اسی سورۃ بقرہ میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ انہوں نے گل ہی نہیں کرنی۔ یہاں کون سی بات ہے؟ رحمت کی بات، کہ سناؤ کی کر دے رہے ہو پیار، ولا یکلمہم اللہ،
اللہ ان سے پیار محبت شفقت کی بات بھی نہیں کریں گے. ولا یزکیم، تو بڑی سخت وعیدیں ہیں اس عالم کے لیے جو علم کے ہونے کے باوجود اس پر اور چھپائے. قولاً لینا کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو صحیح بیان کیا جائے، اس میں کوئی اخفاء نہ ہو، بالکل واضح طور پہ بیان کیا جائے. وہ اخلاق والا ہونا چاہیے، شریفانہ ہونا چاہیے، اچھا لہجہ ہونا چاہیے. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے، کس کو بات کرنی ہے؟ کون کو؟ یہاں علماء کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو وہاں جو لہجہ اختیار کیا جاتا ہے، ایک دوسرے علماء کے خلاف ہو گیا اختلاف، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ اختلاف کفر و اسلام کی حدوں کو چھوتا ہے، لیکن اس میں ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی کرنا، گالی بکنا، کسی کو کتا، کسی کو خنزیر، کسی کو سور، کسی کو بے غیرت، یہ علماء کی شان نہیں ہے، یہ علماء کا وقار نہیں ہے. طالب علم خاص طور پہ اس بات کو نوٹ کریں. آپ اہل علم ہیں، آپ نے اس میدان میں قدم رکھنا ہے، اس کو نوٹ کریں. یہ علماء کی زبان نہیں ہے، علماء کی زبان یہ ہے کہ مسئلہ گرم ہونا چاہیے اور لہجہ نرم، اخلاق سے بات کرو، دلائل سے بات کرو. دلیل بڑی وزنی ہونی چاہیے، ایسی دلیل ہونی چاہیے کہ مخالف اس کا توڑ نہ کر سکے. آپ گالی نکال کے بات کریں گے، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. بات تبھی سنی جائے گی آپ لہجہ اپنا کیا رکھیں گے؟ نرم رکھیں.